2023 نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پولیس ریکارڈ کہتا ہے 9 لوگ غائب ہوئے ہیں، سب کی آخری لوکیشن پلیٹ فارم 13 سی سی ٹی وی میں سب کچھ تھا، صرف 3 منٹ خالی، صبح کے 1:20 سے صبح کے 1:23 تک، اور ان 3 منٹوں میں کیمرے نے جو ریکارڈ نہیں کیا وہ میں سنا رہا ہوں، روہن کی کہانی، اسی کی زبانی، لیکن روہن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کہانی رات کو مت سننا، اور اگر سن رہے ہو تو وقت دیکھ لو، اگر صبح کے 1:20 ہو رہا ہے ویڈیو بند کر دو، کیونکہ ٹھیک صبح کے 1:20 پر نئی دہلی اسٹیشن کا پلیٹ فارم 13 3 منٹ کے لیے دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور جو اس وقت وہاں ہوتا ہے وہ واپس انسان نہیں لوٹتا۔ یقین نہیں آتا تو سنو روہن کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم 13 پر سی سی ٹی وی ہر رات 3 منٹ کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی غائب ہو جاتا ہے۔ پلیٹ فارم 13 پر سفید ساڑی والی عورت صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو اگلے دن زندہ نہیں رہتے۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن رات کا وقت تھا، تقریباً صبح کے 1:20۔ نئی دہلی ریلوے اسٹیشن کا ماحول بالکل خالی اور ٹھنڈا تھا، صرف اعلان کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ ایک مسافر روہن اپنی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا سب نارمل ہے، لیکن اس رات کچھ غلط ہونے والا تھا۔ حصہ 1 عجیب خاموشی۔ اچانک اسٹیشن کی لائٹس 1-2 سیکنڈ کے لیے جھپکیں۔ جب لائٹس واپس آئیں تو پلیٹ فارم پر لوگ وہیں تھے، لیکن سب ایک ہی سمت میں دیکھ رہے تھے، بالکل ساکت، نہ کوئی بات، نہ کوئی حرکت۔ روہن کو عجیب لگا، لیکن اس نے نظر انداز کیا۔ حصہ 2 وہ عجیب چیز۔ تھوڑی دیر بعد روہن نے دیکھا پلیٹ فارم کے آخری سرے پر ایک آدمی کھڑا تھا، لیکن وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گیلے تھے، چہرہ آدھے سائے میں تھا، اور سب سے عجیب، اس کی آنکھیں پلک نہیں جھپکا رہی تھیں۔ روہن نے سوچا شاید کوئی بے گھر شخص ہوگا، لیکن جب اس آدمی نے روہن کی طرف دیکھا، روہن کا دل رک گیا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں کوئی عکس نہیں تھا، جیسے آنکھیں ہی نہ ہوں، صرف خالی گڑے ہوں۔ حصہ 3 پلیٹ فارم کا بدلنا۔ اچانک اعلان ہوا، پیسنجر روہن پروسیڈ ٹو پلیٹ فارم 13۔ روہن چونک گیا، اس نے دیکھا جہاں پہلے نارمل پلیٹ فارم تھا وہاں اب ایک پرانا اندھیرا راستہ دکھائی دے رہا تھا، دیواروں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور ہوا میں لوہے جیسی عجیب بو تھی۔ حصہ 4 اندر کا خوف۔ جب روہن اس راستے میں گیا تو اسے دور کچھ لوگ کھڑے دکھائی دیے، لیکن جب وہ قریب گیا تو حقیقت دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ وہ آواز جو انسان کی نہیں تھی۔ اچانک اس عورت نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز ایک نہیں تھی، جیسے 3-4 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ روہن پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پلیٹ فارم کی لائٹس پھر جھپکنے لگیں۔ وہ آواز جو انسان کی نہیں تھی۔ اچانک اس عورت نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز ایک نہیں تھی، جیسے 3-4 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ روہن پیچھے ہٹنے لگا، لیکن پلیٹ فارم کی لائٹس پھر جھپکنے لگیں۔ وہ لوگ زندہ نہیں لگ رہے تھے، کچھ لوگ الٹے کھڑے تھے، کچھ کی گردن غیر فطری زاویے پر تھی، اور سب کے چہروں پر ایک ہی اظہار تھا، خالی مسکراہٹ، اور سب آہستہ آہستہ روہن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حصہ 5 سب سے خوفناک چیز۔ روہن پیچھے مڑنے لگا، لیکن گیٹ بند ہو چکا تھا، اور تبھی اس نے دیکھا پلیٹ فارم کے بیچ ایک ٹرین کھڑی تھی، لیکن وہ ٹرین نارمل نہیں تھی۔ کھڑکیوں پر اندھیرا تھا، اندر کوئی روشنی نہیں تھی، اور ہر دروازے کے اوپر لکھا تھا نو ریٹرن۔ اور سب سے خوفناک بات، وہ زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہلکا سا فضا میں تیر رہی تھی۔ حصہ 2 آنکھوں کا سچ۔ روہن نے آہستہ سے پوچھا، میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے اپنا چہرہ الفاٹے الف، اور جیسے ہی روہن نے دیکھا اس کا پورا جسم جم گیا۔ اس کی آنکھیں نارمل نہیں تھیں، بالکل کالی جیسے اندر کوئی روشنی ہی نہ ہو، اور اس کی آنکھوں سے خون جیسی باریک لکیر نیچے گر رہی تھی، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس عورت نے آہستہ سے روہن کے کان کے پاس کہا، میں یہاں پہلے سے ہوں، تم جیسے ہر نئے مسافر کو میں دیکھتی ہوں۔ روہن نے پیچھے مڑنا چاہا، لیکن اس کا سایہ اب اس عورت کے ساتھ جڑ چکا تھا، اور تبھی پلیٹ فارم کے آخری سرے پر وہ پرانی ٹرین آ گئی، بالکل خاموش، بالکل اندھیری۔
عورت نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، لیکن وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی، غلط ٹوٹی ہوئی۔ اس نے روہن کو ٹرین کی طرف دھکیل دیا اور کہا، یہ تمہارا پہلا اور آخری سفر ہے۔ جیسے ہی روہن ٹرین کے اندر گیا، سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اگلی صبح سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف ایک چیز ملی، روہن پلیٹ فارم پر کھڑا تھا، پھر آہستہ سے ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے اور اسکرین خالی ہو جاتی ہے۔ رپورٹ میں لکھا گیا، نو ایبنارمل ایکٹیویٹی فاؤنڈ، پیسنجر مسنگ، پلیٹ فارم 13 ڈز ناٹ ایگزسٹ۔ لیکن رات کو گارڈ آج بھی کہتے ہیں وہ عورت اب بھی نئے لوگوں کو دیکھتی ہے۔ وہ اس طرح دہلی کے اسٹیشن پر کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پلیٹ فارم 13 کی پرانی رو تھی۔ بہت سال پہلے اسی اسٹیشن پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹرین آئی لیکن وہ دونوں اچانک ہجوم میں گم ہو گئے اور پھر ان کا کبھی کوئی پتہ نہیں چلا۔ اسی رات سے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی رات کے وقت پلیٹ فارم 13 کے پاس کوئی اکیلا ہوتا ہے تو سفید کپڑوں والی ایک عورت نظر آتی ہے۔ اسی رات سے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی رات کے وقت پلیٹ فارم 13 کے پاس کوئی اکیلا ہوتا ہے تو سفید کپڑوں والی ایک عورت نظر آتی ہے۔ غلط پلیٹ فارم پر مت اترنا۔ جو بھی اس رات پلیٹ فارم 13 پر رکتا ہے وہ دوبارہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ آخر ہر رات پلیٹ فارم 13 پر وہ عورت کس کا انتظار کرتی ہے؟ یہ راز آج بھی حل نہیں ہوا۔ صبح ہوتے ہی سب نارمل لگتا ہے، لیکن رات کو پلیٹ فارم 13 پر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا ذکر آج بھی لوگ دھیمی آواز میں کرتے ہیں۔ پلیٹ فارم 13 پر سفید ساڑی والی عورت صرف ان لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جو اگلے دن زندہ نہیں رہتے۔